ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعطرته بعدد كل معلوم لکم. ملک کے جو حالات چل رہے ہیں ہم سے آپ سے مخفی نہیں ہے. آج 3 بجے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ گیان معافی مسجد کی سنوائی ہوگی. دعا فرمائیے اللہ پاک کے اس گھر کی حفاظت رکھے اور اللہ پاک حفاظت فرمائے. الگ سے صدقہ بھی کریں, 2 رکعت صلاۃ الحاجت بھی پڑھیں. ہر آدمی یہ سوچنے لگتا ہے کہ یار اپنے بس میں تو کچھ ہے ہی نہیں تو کیا کریں. حقیقت بھی ہے کچھ ہے نہیں, لیکن اگر جو کچھ ہے بھی اس کا تو استعمال کریں. جیسے حدیث پاک میں آیا ہے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء سلاح المؤمن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. خانہ کعبہ گرانے آیا تھا ابرہہ. کیا خواجہ عبد المطلب کو نہیں پتا تھا کہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے؟ پتا تھا. جیسے سب لوگ بیٹھے تھے اپنے گھروں میں یہ بھی بیٹھ جاتے, لیکن پھر بھی آپ نے دیکھیے کوشش کیا. واقعہ دوسری طرف کھنچ جائے گی بات جو کہنا چاہتا ہوں, اللہ وہ سب کہلا دے. آخر میں آپ نے ابرہہ کی فوج کو دیکھ کر یہ فیصلہ لیا کہ ہم اس سے ٹکر نہیں لے سکتے. اگر لیتے ہیں تو بیوقوفی ہے, نادانی ہے, حماقت ہے. تو ابرہہ نے بھی کہا غالباً آپ کعبہ کے متعلق بات کرنے آئے ہیں. تو آپ نے کہا نہیں, میرے کچھ اونٹ ہیں جو آپ کی فوجیوں نے اپنے اونٹوں کے ساتھ ہکا لائے ہیں, میں وہ اپنے جانور لینے آیا ہوں. باقی رہا سوال خانہ کعبہ کا تو جس کا گھر ہے وہ جانے. آپ سمجھیں, اتنا کہہ کے بس نہیں کہ یہ خواجہ عبد المطلب. آگے بھی سنیے. جب آدمی بے بس اور لاچار ہوتا ہے, مجبور اور بے کس ہوتا ہے, تو اسی لاچارگی میں وہ طاقت تلاش کرتا ہے, مدد تلاش کرتا ہے, اپنا ہمدرد ڈھونڈتا ہے, اپنا خیرخواہ ڈھونڈتا ہے. تو خواجہ عبد المطلب جب یہ پتہ پا گئے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو اس بے چارگی میں, اس لاچارگی میں آپ نے سب کو کہا کہ چلو کعبۃ اللہ کے اندر اللہ سے کم فریاد تو کریں کہ اللہ ہمیں طاقت نہیں ہے,
ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں، لیکن آپ مجبور نہیں ہیں۔ چلے فریاد تو کریں۔ تو آپ جب فریاد کرنے آئے ہیں تو ساتھ میں امی آمنہ کو بھی لے کے آئے۔ کسی اللہ والے نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے، دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر، الہی نصرت غیبی تو ہم کو اب مہیا کر۔ یہ عالی شان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں، ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ فرمایا دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر، الہی نصرت غیبی تو ہم کو اب مہیا کر۔ یہ عالی شان بچہ جو ابھی ہے شکم مادر میں، بشارت ہے کہ اس کا نور چمکے گا زمانے میں۔ آپ نے بشارت دی ہے، اس کے طفیل ہماری دعا قبول فرمائیے۔ تو سب رو رہے ہیں، سب رو رہے ہیں، اسی میں امی آمنہ بھی رو رہی ہیں۔ گویا کہ طاقت خداوندی یہ کہہ رہی ہے، رحمت خداوندی یہ کہہ رہی ہے، سب تو روئے روئے اور بات ہے، آج میرے محبوب کی ماں نے رو دیا ہے۔ بہرحال سورہ الم تری کیف گواہ ہے کہ اللہ پاک نے ابرہہ کی فوج کو کعصف مأکول بنا دیا، کھائے ہوئے سڑے ہوئے بھوس کی طرح۔ اللہ پاک نے ان کی دعا رنگ لائی۔ تو کہنا یہ ہے ہم لوگ بھی تو کچھ کریں، صدقہ کریں، دعا کریں، اللہ پاک سے فریاد کریں، انشاءاللہ کوشش کرنے والوں میں ہمارا آپ کا نام لکھ لیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس وقت پورے ملک میں ایک بے چینی ہے، بدامنی سی چھائی ہوئی ہے، یوں لگتا ہے جیسے شانتی بھنگ ہے۔ ملک کو چھوڑ دیجیے، ہم اپنے گھروں کا حال دیکھ لیں، چین سکون چھینا ہوا ہے۔ بیوی شوہر کو نہیں دیکھنا چاہتی، شوہر بیوی کو نہیں دیکھنا چاہتی، بیٹا باپ سے دور بھاگ رہا ہے، بیٹی ماں سے دور بھاگ رہی ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ اور ہماری کھوپڑی پتہ نہیں کس قسم کی ہو گئی کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں بس بہو اور ساس میں الجھے ہوئے ہیں۔ قوم ملت کے مسئلے پر کون دھیان دے؟ یہاں تو اسی میں مسلمان الجھا ہوا اور بڑا دماغدار بن رہا ہے، فلنوا کو وہ کھیت دے دیا، ڈھمکوا کو یہ دکان دلا دیا، اسی میں یہ مست ہے، چار جگہ بیٹھ کے ان کی کر کے بس ان کی سمجھ، ان کی عقل، ان کی فہم کو کون سے دیمک نے چاٹ لیا، سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ یہ اللہ کی مار ہے، مار۔ جب بندہ اللہ کی بغاوت کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے فہم، سمجھ، عقل سب چھین لی جاتی ہے اور گھٹیا گھٹیا حرکتیں انسان کرنے لگتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیجیے پورے ملک میں بدامنی ہے، امن نام کی جیسے کوئی چیز نہیں۔ ہر آدمی دیکھیے ایک دوسرے کو دبانا چاہ رہا، جیسے زمانے جاہلیت میں تھا، ہر آدمی دبانا چاہ رہا، ہر آدمی ایک دوسرے پر ایک دوسرے کے مقدمہ کرا کے ناجائز طور پر پھنسانا چاہ رہا۔ کوئی صحیح معنوں میں آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھ کے مشورہ لینے جا رہا ہے، لیکن آپ کا دل شیطان کچک لے رہا ہے، اسے پھنسانے کی بات آپ کرتے ہیں۔ خیر خواہ دکھ ہی نہیں رہے، جیسے زمانے جاہلیت کا معاملہ تھا وہی حالت اس وقت چل رہی ہے۔ اس لیے یہ بھی دعا کریں، اے اللہ ہمارے ملک میں امن قائم کر دیجئے۔ یہی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں، جو خطبے میں میں نے آیت تلاوت کی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ جب وہاں آبادی کچھ ہو گئی، بیوی بچہ چھوڑ کے آئے تھے، اس کے بعد آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اس شہر کو، هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے، شانتی یہاں ڈال دیجئے، چین اور سکون یہاں کے رہنے والوں کو نصیب کر دیجئے۔ سبحان اللہ۔ آگے کہہ رہے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے خود
اور میری نسلوں کو، میری اولاد کو بت پرستی سے بچا دے، یعنی اپنے علاوہ کسی غیر کے سامنے جھکنے نہ دیجیے گا۔ امن مانگ رہے ہیں، آپ دیکھیے وہاں امن کیسے قائم ہے، کتنا سکون ہے۔ جتنے حاجی جاتے ہیں ہر ایک آ کے بتاتا ہے ماشاءاللہ مکہ میں بڑا سکون، مدینہ میں تو مت پوچھیے کیا سکون کی فضا قائم ہے۔ بھائی وہاں کیا ہو رہا ہے، کیوں اتنا سکون ہے؟ ظاہر ہے نیکی ہو رہی ہے، ہر آدمی اچھا بن کے جی رہا ہے، ہر آدمی کو فکر ہے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اور یہاں کیا ہو رہا، یہاں کیا ہو رہا، خباثت اندر بھری ہوئی ہے اور امن کے خواہاں ہے کہ پورے ملک سے بدامنی ختم ہو جائے۔ واہ بھائی، ختم ہوگی، لیکن پہلے اندر سے اپنے خباثت تو ختم کرے۔ خبیثوں جیسی حالت ہے، بس سے بدتر ہمارا آپ کا قلب و جگر ہے، گناہ کے علاوہ نیکی سوچنے کو تیار ہے، اور ہم سوچتے ہیں پورے ملک میں امن قائم ہو جائے۔ کیسے ہوگا بھائی؟ اب سن لیجئے ایک قصہ، بڑا عجیب و غریب ہے، انشاءاللہ ہمیں آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ جذب القلوب ایک کتاب ہے، بنیا کہاں، جذب القلوب ایک کتاب ہے، اس میں سے کئی دفعہ آپ حضرات کو کئی باتیں سنا چکا ہوں، اسی میں سے سن لیجئے کہ خباثت ہم میں ہے کہ نہیں، خبیثوں جیسی صفت ہمارے آپ کے اندر ہے کہ نہیں، اگر ہے تو کب توبہ کریں گے؟ کیا یوں ہی خبیث جیسی طبیعت بنا کے جئیں گے؟ پھر تو امن نہیں قائم ہوگا ملک میں۔ چونکہ امن قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے آدمی کو خود اپنی ذات سے انصاف کرنا ہوگا، بے انصافی سے دور رہنا ہوگا۔ اب ہم آپ انصاف پسند ہیں کہ نہیں یہ بھی دیکھیں گے۔ اب سنیے، خباثت ایک مرتبہ ابلیس، جذب القلوب کے صفحہ نمبر 135 پہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابلیس فرعون کے پاس آیا۔ فرعون کو تو آپ جانتے ہوں گے، اس کے تعارف کی تو ضرورت ہے نہیں۔ ارے آپ بھی تو کچھ بول دیں، ایسا لگتا ہے جیسے معلوم دیتا ہے اس کا بھی پھر تعارف کرانا پڑے گا۔ ارے فرعون کو تو سب جانتے نا، استغفر اللہ پڑھیے۔ اور یہ کہیے اس بدبخت کو کون نہیں جانے گا؟ اس کے پاس آیا کون؟ ابلیس، اور کہہ رہا واہ صاحب واہ، یہ میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں، تھوڑا تحریر بدل کے کہا واہ صاحب واہ، فرعون سے کہہ رہا آپ تو ہم سے بھی آگے نکل گئے۔ جبکہ ہم، ابلیس اپنے کہہ رہا، جبکہ ہم علم میں، قوت میں، سمجھ میں، عبادت میں، ریاضت میں اور بہت سی دیگر چیزوں میں ہم تم سے بہت بڑھے چڑھے ہیں، ہمارے مقابلے میں تم کچھ بھی نہیں ہو، لیکن ایک معاملے میں تم تو ہم سے بھی آگے نکل گئے۔ تو فرعون کہہ رہا وہ کیا؟ کہا تمہارے اندر ماننا پڑے گا بڑی ہمت ہے، تمہاری ہمت کی داد دینی پڑے گی۔ تو فرعون نے کہا وہ کیا؟ کہا ارے بھائی آپ نے تو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر دیا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، سب سے بڑا پالنہار ہوں، جبکہ میں آپ سے بڑھا چڑھا، لیکن یہ دعویٰ میں نہیں کر پایا کہ میں رب ہوں، مجھ سے بھی آپ آگے نکل گئے۔ تو فرعون کو یہ احساس ہو گیا، سنیے گا غور سے، اور ہماری آپ کی ایسی خبیث طبیعت ہو گئی ہے، ہمیں یہ احساس دلایا جاتا، ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا، اور فرعون کو یہ احساس ہو گیا کہ ہاں واقعی ہم غلطی کر بیٹھے۔ تو کہہ رہا کہ ارے میں تم سے آگے نکل گیا، اوہو تب تو میں توبہ کرتا ہوں۔ فرعون کہہ رہا کہ یعنی میں ابلیس کو پچھاڑ دیا، میں اتنا گیا گزرا ہو گیا، میں اتنا بدبخت ہو گیا۔
کہ میں تمہارا نانا چاچا بن گیا؟ توبہ توبہ۔ تو ابلیس کہہ رہا رکے رہو، توبہ کرنے میں اتنی جلدی مت کرو، رکو۔ اب دیکھیے ابلیس کا کام دیکھیے، توبہ کرنے سے روک رہا ہے۔ لکھا ہے یہ توبہ کرنے جا رہا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے ابلیس؟ سنو، جس کے تم رب بنے ہو، جس کے تم پالن ہار بنے ہو، جن لوگوں نے تمہیں اپنا خدا بنا لیا ہے، مان لیا ہے، تمہیں سجدے کر رہے ہیں، ان کو تم کیا جواب دو گے؟ ابھی تو وہ تمہاری خدائی سے بغاوت کر جائیں گے، اور خدائیے نہیں، تمہاری بادشاہی کو بھی تسلیم نہیں کریں گے، وہ اپنا دوسرا بادشاہ بنا لیں گے، اور ہو سکتا ہے اسے بھی خدا بنا لے۔ بنی اسرائیل والوں کا کیا بھروسہ؟ تو تم توبہ اگر کرو گے تو یاد رکھو پھر تمہاری بادشاہت بھی چلی جائے گی، خدائی تو چلی ہی جائے گی۔ یہ لوگ کہیں آ کے اس نئے بادشاہ کے ساتھ تمہارے اوپر حملہ نہ کر دیں۔ اس کی کھوپڑی میں ابلیس کی بات بیٹھ گئی، تو فوراً فرعون کہہ رہا ہے ہاں بھائی تب تو نہیں توبہ کروں گا، نہیں گڑبڑ ہوگا، بادشاہت بھی جائے گی، خدائی بھی چلی جائے گی۔ تو کہا سنو، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ایک بات اور بتاؤ، اب غور کیجئے گا۔ فرعون سے کہہ رہا ابلیس ایک بات اور بتاؤ۔ کہا کیا؟ کہا سنو، کچھ لوگ ہیں اس دنیا میں جو ہم سے اور تم سے بھی آگے ہیں۔ فرعون کو اور حیرت ہوئی، ارے یار میں تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا، ابھی تک آگے تھا، ابھی یہ کون بدماش ہے اتنا بڑا ڈان، اتنا بڑا بے ایمان کہ ہم دونوں خبیثوں سے بھی آگے ہیں، ہم لوگوں کا بھی چاچا نانا ہے۔ تو کہا جلدی بتاؤ وہ کون ہے جو ہم سے تم سے بھی آگے ہے؟ کہا سنو، اور ہم آپ بھی سنیں۔ کہا سنو، جو شخص اپنا گناہ، اپنی غلطی تسلیم کر لے، پشیمان ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اور اس شرمندگی کے بعد وہ سامنے والے سے آئے معافی مانگنے، اور یہ شخص اسے معاف نہ کرے، تو ہم سے اور تم سے بھی بڑا یہ خبیث ہے، خبیث ہے۔ کہیے استغفر اللہ۔ اگر کوئی ہم سے آپ سے معافی مانگنے آئے، ہم آپ اسے معاف نہ کریں، تو ہم ابلیس اور فرعون سے بھی بڑے خبیث ہیں۔ تو اتنے بڑے بڑے خبیث، ایک آدمی تو یہاں تک کہنے لگا ہم تو معاف نہ کروائیں، چاہے اللہ آئی جائے اتر کے۔ اب بتائیے کیا ایسے آدمی کا ایمان سلامت رہے گا؟ کسی مفتی سے پوچھیے۔ ہم روب میں، غصے میں، جذبات کی آندھی میں اڑ کر بہہ کر نہ جانے کیا کیا بک جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا تجدید ایمان کرتے رہو، صبح شام کلمہ پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ تجدید ایمان ہوتا رہے گا۔ اور یہاں پوچھ لیجئے، میرے خیال سے ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ہوگا، شاید زبان پر کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہوگا۔ یہ مسلمانوں کی زبان ہے۔ اب ایسی خبیث طبیعت اگر ہم لوگوں میں زیادہ تر لوگوں کی ہو، اور ہو گئی ہے، ہو گئی، جو ابلیس اور فرعون سے بھی آگے بڑھ گئے، تو بتائیے ملک میں سلامتی رہے گی؟ امن قائم رہے گا؟ گھر میں سکھ چین ملے گا؟ بیوی کے لیے نفرت ہے، بیوی کہہ رہی ہے 3 بچے ہیں، معاف کر دو، مت مجھے طلاق دو، جو کچھ کہو گے میں کروں گی۔ لیکن ایسی خبیث طبیعت ہے، کہہ رہا نا، ہم تو طلاق دے کے رہیں گے، ہم میں کیوں سمجھا نہ پائی؟ واہ بھائی، جب فرعون کے نانا چاچا ہو تو سمجھا تمہیں کون پائے گا؟ تمہیں کون سمجھا پائے گا بھائی؟ تمہارے تو کھوپڑی سڑ گئی ہے، عقل اور فہم نعمت چاٹ گئی ہے، تمہیں تو سمجھ آئے گی؟ انسانیت کا گلا گھونٹ چکے ہو۔
پڑھو سیرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. امن قائم کرنا ہے، اگر شانتی لانی ہے تو صبر سیکھو، ضبط سیکھو، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو، دل کو وسعت دو، اپنا سینہ کشادہ کرو، معافی کے لیے دامن پسار دو اور خود معافی مانگ لو. اگر غلطی نہیں پھر بھی معافی مانگ لو، پھر دیکھو انشاءاللہ. آپ دیکھیے مکہ فتح ہو رہا ہے، صحابہ جو ستائے گئے تھے وہ کہہ رہے تھے آج ہم انہیں مزہ چکھائیں گے، لیکن صحابہ نے خبر دی پیارے آقا آپ کے دیوانے پروانے یہ کہہ رہے ہیں. پیارے آقا نے کہا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، معاف کرنے کا دن ہے. دامن پسار دو، سینہ کشادہ کرو، دل بڑا کرو، دشمنوں کو معاف کرو. انہیں یوں رام کیا جاتا ہے، انہیں یوں قریب کیا جاتا ہے. اگلا دن ہوتا ہے فتح کے بعد، اکرمہ آ رہے ہیں، ابو جہل کے بیٹے ہیں، ابو جہل کے بیٹے ہیں اکرمہ. لکھا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا پیارے آقا اکرمہ آ رہے ہیں، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، لیٹے ہوئے تھے، اور فرمایا میرے دیوانوں سنو، اکرمہ کے باپ کو کسی برے القاب سے نہ پکارنا، نہ یاد کرنا، ورنہ اکرمہ کے دل کو ٹھیس پہنچے گی. ابو جہل کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو پیارے آقا کو ٹیس پہنچایا تھا، وقت وقت پر درد دیتا رہا، نہ جانے کتنوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا. میدان بدر میں امیر لشکر بن کے آیا تھا اور مد مقابل تھا. ایسے کے بیٹے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دیکھو اس کو برا تو وہ تھا ہی، لیکن کچھ کہنا مت، کیوں اس کے بیٹے کو تکلیف ہوگی. اور یہاں ہم عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھ کے، عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھ کے بہو کو زبان درازی کر رہے، اسے جملے سنا رہے. اس کے باپ نے دیا ہی کیا؟ اس کے باپ کا منہ تھا کہ میرے گھر شادی کرتا، وہ تو میں اس کے باپ پر رحم کھا گیا. اس جملے سے اس بہو پر کیا چوٹ لگتی ہوگی، کبھی غور کیا؟ کسی مومن کا دل دکھانا کتنا بڑا عذاب ہے، کتنا بڑا پاپ ہے، کبھی غور کیا؟ کیوں غور کریں گے؟ طبیعت تو خبیث ہو چکی نا، خباثت سے تو توبہ کریں. آگے دیکھیے حبار آ رہے ہیں، حبار ابن اسود مکۃ المکرمہ سے جب ہجرت کر رہی تھی ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب، سب کہو رضی اللہ عنہا، سب کہو محبت سے کہو رضی اللہ عنہا، اونٹ پر سوار تھی. یہی حبار آئے تھے، اپنے نیزے سے حضرت زینب کو مارا، زخم لگا، حمل ثابت ہو گیا. اسی زخم کی وجہ سے حضرت زینب دنیا سے رخصت ہو گئی. ایسا دشمن آ رہا ہے. آج تو پیارے آقا کی آنکھوں میں خون اترنا چاہیے تھا، لیکن نہیں واہ، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا. دیکھیے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حوار آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پیارے آقا میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے حوار، کلمہ پڑھ لو. میرے بہن کو چند جملے کہہ دیا تھا، میرا چھوٹا بانوئی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا، اور میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا جا آج اس کے خاندان کو بتا دے کہ اس کے بھائی مرے نہیں ہیں، زندہ ہے. 2 جملہ صبر نہیں ہوا تھا، یہاں تو بیٹی کا قاتل آیا تھا. دامن ایسے پسارے تھے، ایسا بڑا دل کیے ہوئے تھے، اور معافی مل رہی ہے، اسلام نصیب ہو رہا ہے. اور یہی نہیں، ہندا آ رہی ہے. ہندا جس نے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، لاش کی بے حرمتی کی تھی، مسلح کر دیا تھا، کئی ٹکڑے کر دیے تھے، آپ کے جنازے کو جوڑنا پڑا تھا. پیارے آقا کی آہ نکل گئی. حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ آپ کے چچا سید الشہداء ہیں، اسد اللہ و اسد رسولی ہے، اللہ کے یہ شعر ہے، نبی کے یہ شعر ہے، جا کے کہہ دیجئے
انہیں بہت بڑا مقام ملا ہے. آپ نے 70 دفعہ جنازہ پڑھا اپنے چچا کا. آج بھی احد میدان گواہی دیتا ہے. حضرت صفیہ آ گئی, روکا جا رہا ہے کہ کہے تو جنازے پہ نہ جائے, لاش کے پاس نہ جائے, برداشت نہیں ہوگا. اتنے ٹکڑے تھے, اتنے ٹکڑے. اور یہ کرنے والی ہندا تھی. ایسی عورت آ رہی ہے, آپ سوچئے ذرا, کیا یوں ہی سیرت بھلا دیں گے آپ؟ ہاں بھلائیے, خبیث طبیعت ہے, خباثت بھری ہوئی ہے, جو سیرت سے لگاؤ نعوذ باللہ ہوگا. نہیں ہوگا تو ذلیل ہوں گے. ایک دو مسجدیں نہیں, ہر مسجدوں پر تالے اللہ لگوا دے گا. جب تم اس کا ادب اور احترام نہیں کرتے, اس کا خالی پیٹ نہیں بھرتے, تو تمہیں مسجد میں آنے کا کوئی حق نہیں. اس لیے ہوش کے ناخن لو اور خواجہ عبد المطلب کی سنت کو زندہ کرو اور کہو کہ اللہ ہم مجبور ہیں, آپ مجبور نہیں ہیں. آپ اسی طرح آن بان شان شوکت کے ساتھ ہیں. پکار کر دیکھو, خدا کی قسم, جس وقت مومن جس جگہ بیٹھ کر اللہ کی طاقت کی گہار لگاتا ہے, زمین تو زمین ہلتی ہے, آسمان بھی تھرا جاتا ہے, فرشتے کانپ جاتے ہیں, رحمت خداوندی جوش میں آ جاتی ہے. ہاں ویسا دل رکھنے والا مومن ہونا, یا تو خبیث طبیعت ہو گئی, ہمیں تو کسی سے لگاؤ ہی نہیں, ہر ایک کے بارے میں برا خیال, ہر ایک کے بارے میں گندگی جنم لے لی, ماں باپ تک کو برا سمجھنے لگے, بہن بھائیوں سے بھی روٹھے. ہر خاندان میں کوئی پسند نہیں آ رہا, نہ کوئی عالم نہ کوئی مفتی پسند آ رہا, نہ قرآن اچھا لگتا, نہ نماز اچھی لگتی ہے, نہ بیوی کا چہرہ اچھا لگتا ہے, نہ بہن بھائیوں کا چہرہ اچھا لگتا, نہ ماں باپ کا چہرہ اچھا لگتا ہے. ہم میں کتنی بڑی خباثت آ گئی, ہم کتنے گندے ہو گئے. کبھی تو یہ احساس کرے. یہ دیکھو ہندا آ رہی ہے. آپ نے کہا ہندا ٹھیک ہے, میں تمہیں معاف کرتا ہوں, لیکن تم میرے سامنے نہ آنا. اس لیے جب تم میرے سامنے آؤ گی تو میرے چچا کی یاد آئے گی, جس سے مجھے تکلیف ہوگی. کہیے سبحان اللہ. یہ جذبہ تھا کہ اگر ہماری وجہ سے کسی عورت کو جنت مل رہی ہے تو مل جائے. اور یہاں یہ کہتے ہیں ہم تو معاف نہ کروائے, بھلے جہنم میں جائیں, میرے تیرے نبی معافی اس طرح دے. اور ہمارا سلوک کیسا؟ وحشی جو غلام تھا, جس کو ہندا نے خریدا تھا, جس کا نشانہ کبھی چوکتا نہیں تھا, وہ وحشی بھی آ رہا. سب کو رضی اللہ عنہ. وحشی بھی آ رہے ہیں. پیارے آقا پوچھ رہے ہیں, اے وحشی, میرے چچا تو شیر تھے, میرے چچا تو بہادر تھے, ارے تم جیسا آدمی میرے چچا کو کیسے مار سکتا ہے؟ تو وحشی کہہ رہے ہیں, پیارے آقا حقیقت میں مار نہیں سکتا تھا ان کو, میں نے تو چھپ کے وار کیا تھا. اس کے باوجود جب ان کے چہرے پر میری نگاہ پڑی تو میں کانپ گیا تھا. سبحان اللہ. وہ شیر تھے, کہا میں چھپ کے وار کیا تھا, اس لیے میں کامیاب ہوا, ورنہ میں کامیاب نہ ہوتا. یہ پردرد داستان آج کیا کتابوں میں یوں ہی موجود رہے گی؟ ارے کچھ تو نبی پر درود پڑھو, کچھ تو تنہائی میں بیٹھ کے سوچو. جو نبی ہمارے تمہارے لیے اس قدر تڑپتا تھا, راتوں کو اللہ کے سامنے روتا تھا, اے میرے رب, میری امت, میری امت, فرشتہ حاضر ہے, طائف کی وادی ہے, کہتا ہم اسی لیے آئے ہیں, آپ حکم کریں, انہی پہاڑوں میں بھی پیس کر رکھ دیں. تو پیارے آقا کہہ رہے نہیں, اللہم اغفر لقوم لا یعلمون, کہ مجھے پہچانتے نہیں, اگر پہچانتے تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے. اسی خاندان کا جو طائف میں تھی, جن لوگوں نے پتھر مارا تھا, اسی خاندان کا محمد بن قاسم ثقفی, اسی کے ذریعہ سے دیکھیے فتح ہوئی تھی. راجہ طاہر کی فوجوں سے ٹکرایا تھا. قصہ تاریخ کی طرف جائے گا. عرض یہ کرنا ہے کہ ہم آپ اگر امن چاہتے ہیں,
شانتی چاہتے ہیں، سکون اور چین چاہتے ہیں، ہمارے گھر میں رہے، ہمارے قصبے میں رہے، ہمارے شہر میں رہے، ہمارے ملک میں رہے، تو دوستو معاف کرنا سیکھیں، معاف کرنا۔ اور نفرتوں کی آگ جو یہ جل رہی ہے، چاہے وہ اپنے بھائی کے لیے ہو، چاہے وہ برادران وطن کے لیے ہو، یعنی ہندوؤں کے لیے، یہ نفرتیں ختم کیجیے، قربت پیدا کریں۔ ایسا نہ پیغام جائے کہ ہم مسلمان ان سے نفرت کرتے ہیں، نہیں۔ یہ ملک جب آزاد ہوا تھا تو سب کے لیے ایک سا قانون تھا کہ ہر مذہب کا ماننے والا آزاد ہے اپنے مذہب کے اعتبار سے، چاہے وہ گرجا گھر میں رہے، مندر میں رہے، مسجد میں رہے، گردوارے میں رہے، کہیں بھی رہے، ہر ایک آزاد ہے۔ لیکن دیمک کی طرح آپس کی محبتوں کو کھانے اور چبانے کے لیے کچھ دشمن طاقتیں لگ گئیں جو ہم میں نفرتیں ڈال دیں، ملک کمزور کرنے کے لیے، ہماری طاقت بکھیرنے کے لیے۔ آج انہیں لگتا ہے کہ مسلمان صرف پسماندہ ہے، مسلمان کمزور نہیں، مسلمان کمزور کبھی نہیں رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ایمان کی ہے، سب سے بڑی طاقت اللہ پر بھروسے کی ہے۔ جب بندہ یا بندی کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، تو یہ اپنے آپ میں کمزور نہیں پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ جو سب سے بڑی طاقت کا مالک ہے وہ میرے ساتھ ہے، اس لیے اپنے کو کمزور نہیں سمجھتا، نہ پاتا ہے۔ تو دوستو عرض یہ کرنا تھا، ہم آپ اپنے دل کو وسعت دیں، سینہ کو کشادہ کریں، معافی کے لیے دامن پسار دیں۔ کسی کے بارے میں دشمنی کا، بغض کا یا اس طرح، ہاں کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جو ہر دم مذاق آپ کا بناتے ہیں یا آپ کو ہر دم کھسکڑی کرتے رہتے ہیں، لطیفے باز ہوتے ہیں۔ ایسے تھوڑا دشمنوں سے، ایسے لوگوں سے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، احتیاط برتیں۔ ہاں جب موقع ملے، جب دیکھیں کہ مزاج میں سلامتی ہے یا آپ کو یقین ہے کہ واقعتاً یہ کچھ کہے گا نہیں یا اس کو مذاق نہیں بنائے گا، تو معافی مانگ لیں، انتظار کریں اور دعا بھی کرتے رہیں۔ ہاں اگر کسی کے بارے میں حسد ہے، جلن ہے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ ہدیہ پیش کریں، اس کو ہدیہ نہیں پہنچا سکتے، نہیں دے سکتے ہیں، اس کے حق میں دعا کریں کہ اے اللہ مجھے جنت نصیب کیجیے، میرے پھلا بھائی کو بھی جنت نصیب کیجیے، مجھ پر جہنم حرام کیجیے، پھلا پر بھی جہنم حرام کیجیے۔ چند دن جب آپ نام لے لے کر دعائیں کریں گے، انشاءاللہ یہاں سے حسد نکل جائے گا۔ یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے دیں، ہم سب کے شہر کو، پورے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت پڑھ جائیں۔